بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے کہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام ہوں سرور دو عالم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید ولد آدم شفیع بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مقام محمود کا منصب عطا فرمایا، اور درود و سلام ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، صلحاء، شہداء اور جمیع اولیاء کرام پر کہ جنہوں نے سرور دو عالم علیہ السلام کی سیرت و کردار کو ہم تک پہنچانے میں عظیم کردار ادا کیا۔ سامعین محترم، اس دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان خطا کا پتلا بھی بنایا گیا، اور شیطان کی صورت میں ایک عظیم دشمن کا انسان کو ہر وقت سامنا بھی ہے۔ وہ چاہے جتنا نیکوکار بننے کی کوشش کرے، چاہے جتنا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، شیطان بہر صورت کسی نہ کسی حال میں، کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے سے
اسے گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، سوائے ان افراد کے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے، جن میں انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہے، جبکہ اولیاء کرام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام یہ تمام کے تمام محفوظ ہیں، یعنی گناہ کا امکان تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت میں لے رکھا ہے کہ ان کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں، اور یوں ان سے گناہ کسی صورت صادر نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ جو عام مسلمان ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے حملوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے۔ قرآن پاک میں بار بار شیطان کو انسان کا دشمن بتا کر انسان کو اپنے دشمن سے آگاہ بھی کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے کہ جو شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوششیں کرتا بھی ہو لیکن پھر بھی اس سے غلطیاں سرزد ہو جائیں، پھر بھی وہ خطا کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو ایسے انسان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور بار بار انسان کو یہ حکم دیا کہ گناہ سرزد ہو جائے، اگر غلطی کر بیٹھو تو پھر اس کے لیے تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ فوراً موقع ہے، جیسے ہی احساس ہو فوراً رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اور رب کی بارگاہ میں لوٹ کر پھر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری سچی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ السلام، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ سرے سے کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ رب کی جانب سے انسان کو قرآن پاک میں بار بار تنبیہ کی گئی، بار بار بتایا گیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے تو گناہ اس سے سرزد ہونا ہے، لیکن باکمال شخص وہ ہے کہ جو گناہ کے سرزد ہونے کے بعد اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، اپنے گناہ پر قائم نہ رہے، بلکہ فوراً ہی اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اپنے گناہ پر، اپنے فعل پر، اپنے کام پر شرمندگی کا اظہار کرے، اور رب سے آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا اپنے رب سے وعدہ بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں رب کی طرف توبہ کرو، اور فرمایا کہ توبہ بھی کیسی؟ توبۃ نصوحا کرو۔ سوال پیدا ہوا کہ توبۃ نصوحا کیا چیز ہے؟ توبہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی چاہے، استغفار کی کثرت کرے۔ یہ توبۃ نصوحا کیا چیز ہے؟ توبۃ نصوحا صوفیاء کرام کی نظر میں اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان اپنے اس فعل سے کہ جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا، جس سے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے جا رہا ہے، پھر اس گناہ کی نفرت کو اپنے دل میں پیدا کرے، اور پھر زندگی میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ جان بوجھ کر اس گناہ کے قریب نہ پھٹکے، ہمیشہ اس گناہ سے، اس برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ گناہ دوبارہ سرزد ہو جائے تو رب کی بارگاہ اور رب کی رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، پھر انسان دوسری مرتبہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔ یعنی ایسا نہیں کہ پروردگار ایک مرتبہ توبہ کرنے والے کو معاف کرتا ہو، جو دوسری مرتبہ آئے اس کے لیے معافی نہیں، 2 مرتبہ معاف کیا جو تیسری مرتبہ آئے اس کے لیے معافی نہیں، 3 مرتبہ معاف کیا جو چوتھی بار آئے اس کے لیے معافی نہیں، بلکہ انسان اگر روز اس سے گناہ سرزد ہو جائے اور ہزاروں کی تعداد میں روز وہ گناہ کرے اور روز اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، رب اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، رب اسے بھی گناہوں سے ایسا ہی پاک کر دے گا کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ واللہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہ خدا کی قسم میں اپنے رب سے مغفرت چاہتا ہوں اور میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم 70 مرۃ، ایک دن میں 70 مرتبہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ باکمال ہستی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا مقام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت جیسی خصوصیت عطا فرمائی کہ جو کل بروز قیامت ہزاروں لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس باکمال ہستی کا عالم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک اور روایت یہ ہے کہ میں ایک دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ دونوں بخاری شریف کی روایات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اس لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ کو توبہ کی ضرورت تھی یا معاذ اللہ آپ سے گناہ سرزد ہوئے، یہ محض اس لیے تھا تاکہ ہم جیسے گناہ گار حضور کی سیرت کو دیکھ کر سیکھ سکیں کہ جب ایک پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ جسے اللہ نے گناہ سے معصوم بنایا، جس سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں، اس پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ وہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہو، تو ہم عام انسانوں کو تو دن میں 700 گنا بڑھ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، جبکہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ سرزد ہونے کے بعد ایک مرتبہ بھی توبہ نہیں کرتے۔ گناہ کے سرزد ہونے کے بعد ایک مرتبہ توبہ تو بہت بات کی بات ہے، ہمیں مہینوں سالوں خیال نہیں آتا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا، معافی بھی کوئی چیز ہوتی۔ دنیا میں ہم لوگوں سے ہزار قسم کے معاملات پر معافیاں مانگتے پھریں، دنیا کے لوگوں کے سامنے ہم گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگیں، تو کیا رب اس بات کا حقدار نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کے معاملات میں ہم سے جو کمیاں اور خطائیں ہوئیں، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے بھی اپنی معافی کے طلبگار؟ یقیناً پروردگار سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ جس شخص سے اس کی نافرمانی سرزد ہو، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں فی الفور حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے اپنے بندوں کی کوئی بھی بندہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اتنا خوش ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں اپنے اونٹ پر سوار ہو، وہ شخص جنگل میں اپنے اونٹ پر سوار جنگل میں سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران اس کا اونٹ گم ہو جاتا، کھانے پینے کا جتنا سامان تھا وہ اسی اونٹ پر لدا ہوا اور وہ اونٹ اس سے گم ہو گیا۔ اب جنگل میں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی اسے راہ لگانے والا نہیں، کوئی اسے سفر طے کروانے والا نہیں، اور نہ ہی کوئی اسے کھانا پانی دینے والا۔ تمام تر کھانے کا ساز و سامان اس اونٹ پر جو اونٹ اس سے گم ہو چکا۔ اس بندے نے اونٹ کو بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا، لیکن وہ اونٹ اسے کہیں نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ تھک ہار کر وہ بندہ ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹا، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا۔ اس کی آنکھ لگی، کچھ دیر میں جب بیدار ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ فرمایا کہ اس بندے کو اس اونٹ کو پا کر جتنی خوشی ہے، اور اتنی خوشی کہ خوشی کے شدت کے مارے وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ انت عبدی وانا ربک، کہ پروردگار میں تیرا، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ خوشی کی شدت کے مارے اس سے الفاظ میں خطا ہو جائے تو اندازہ لگائیں کہ جس کے لفظوں میں خطا ہو جائے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ حضور یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لَلَّهُ أَفْرَحُ، پروردگار اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ پر۔ جس بندے کو اپنا گما ہوا ساز و سامان مل جائے، جو بھوک کی شدت سے تڑپ رہا ہو اور اسے کھانے پینے کا اپنا گمایا ہوا سامان مل جائے، اس بندے سے زیادہ خوش پروردگار اپنے بندوں کی توبہ پر ہوا کرتا ہے۔ اور ایک دیگر احادیث مبارکہ میں مفاہیم کے طور پر
میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توبہ کے مزید جو فضائل بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی نوجوان شخص رب کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو پروردگار کا عرش وہ جھوم اٹھتا ہے، تمام کی تمام مخلوقات میں تمام کے تمام ملائکہ اس شخص کی توبہ پر رشک کرتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کی توبہ پر رب اتنا خوش ہو کہ اس کا عرش جھوم اٹھے۔ یقین جانیں کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی انسان کو ایسی سعادت مل جائے، کسی انسان کا ایسا مقدر جاگ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کی توبہ کو دیکھ کر فرشتے اس کی توبہ پر رشک کریں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج اگر ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم سے خطائیں سرزد ہوتی، ہم سے بار بار گناہ ہو جاتا، ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، اور اس کے باوجود پھر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، تو وہاں بھی ہمارے لیے مایوسی کا حکم نہیں، وہاں بھی ہمیں کسی بھی طور پر مایوس ہونے کا حکم نہیں، بلکہ ہمیں وہاں بھی حکم ہے کہ تمہارے رب کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے، جب کبھی بھی احساس ہو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ عبدہ، کہ پروردگار اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا، کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کا سانس اس کے حلق تک نہ پہنچے، جب تک کہ سانس موت کے وقت سانس اس کے حلق تک نہ پہنچے، موت کے غرغرے میں مبتلا نہ ہو، تب تک پروردگار اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا رہتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں گھستے چلے جاتے ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن توبہ کا خیال تک ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خیال تک ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، اور ہم شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے گناہ تو ہم سے سرزد ہو گیا، اس کی معافی کبھی مانگ لیں گے، اور اس کی معافی کے لیے ہم نے سال کی چند راتیں مقرر کر رکھی، سال کے چند ایام مقرر کر رکھے ہیں، رمضان کی راتیں ہمارے لیے توبہ کے لیے مقرر ہے، 12ویں شب، 12 ربیع الاول کی شب، 11ویں شب، شب برات، شب قدر، یہ ہماری توبہ کے لیے مقرر ہے، 10 محرم کی شب، یہ ہماری توبہ کے لیے مقرر ہے۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو چند مخصوص ایام میں منتقل کر دیا، چند مخصوص ایام میں اپنی توبہ کو قید کر دیا، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے 1 محرم میں توبہ کی تھی تو اگلے 10 محرم تک ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ اگلی کوئی ایسی شب آنے سے پہلے ہم ہی اس دنیا سے رخصت ہو چلیں؟ کیا کبھی ذہن میں اور دل میں یہ خیال آیا کہ اگر توبہ کرنے سے پہلے اور توبہ کی توفیق نصیب ہونے سے پہلے اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر ہمارے انتظار میں ہے کہ اس کی وہ رحمتیں کہ جو شب برات میں آسمان دنیا پر آ کر بار بار پکارے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کے گناہوں کو بخشوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کروں، ہم اس پروردگار کی اس رحمت سے نا امید اور مایوس ہو کر اپنے آپ کو مزید گناہوں کی دلدل میں گھساتے چلے جاتے ہیں، مزید گناہوں کی دلدل میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تصور اور یہ ہمارا خیال بالکل غلط ہے کہ کسی موقع پر توبہ کر لیں گے، جمعے کی شب آئے گی توبہ کر لیں گے، جس وقت احساس ہو اسی وقت توبہ کرنا ہم پر لازم، جس وقت احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی اسی وقت رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑیں، اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کریں، اور اسی وقت اپنے رب سے دعا کریں کہ پروردگار تو قادر مطلق ہے، پروردگار تو ستار ہے، میری عیبوں کی پردہ پوشی بھی فرما اور میرے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے۔ یقین کریں کہ اگر کسی شخص نے اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہا دیا اور رب کے خوف سے اور شرمندگی سے بہایا، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی آنکھ سے بہنے والا وہ آنسو کا ایک قطرہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ وہ دل میں شرمندگی جو پیدا ہوئی، محض دل میں اس احساس کا پیدا ہو جانا اور اس احساس کے بعد آنکھ سے آنسو کا نکلنا، یہی رب کی بارگاہ میں بہت ہے، یہی رب کی بارگاہ میں بہت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو مزید چیزیں ضروری ہیں جنہیں علماء کرام نے توبہ کی شرائط میں ہمیں بتایا کہ توبہ کی 3 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے۔
دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندگی بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، لیکن دل میں ندامت کا احساس نہ ہو. ایسا نہ ہو، بلکہ دل میں شرمندگی کا بھی احساس ہو کہ پروردگار میں بڑا شرمندہ ہوں، پروردگار میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن تو رحیم ہے، اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف کر دے. اگر دل میں یہ احساس ندامت نہیں تو پھر آپ ہزاروں نمازیں پڑھیں اور ہزاروں نمازوں میں ہزاروں بار استغفار کی تسبیح پڑھیں، کسی بھی طور پر توبہ قابل قبول نہیں. کیونکہ توبہ صرف اسی کی قبول ہونی ہے کہ جس کے دل میں اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار بھی ہو اور شرمندگی کا احساس بھی ہو. جس کے دل میں احساس نہیں، اس کے لیے کسی بھی طور پر رب کی بارگاہ کی اور رب کی رحمت کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اب ذرا خود اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص اگر ہمارا قصوروار ہو، کوئی ہمارا قصوروار ہو، وہ ہمارے سامنے ہنستا ہوا آئے اور کہے کہ مجھے معاف کر دو، آپ معاف کریں گے؟ آپ معاف کریں گے ایسے شخص کو کہ جو آپ کا قصوروار ہو اور پھر آپ کے پاس آئے اور ہنستا ہوا کہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی؟ یقیناً معاف نہیں کریں گے، بلکہ اس شخص کو معاف کریں گے کہ جو آپ کے سامنے آ کر شرمندگی کا اظہار کرے اور کہے کہ میں اپنے فعل پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، اور اس کی شکل اور اس کا جسم بتا رہا ہو، اس کے اعصاب بتا رہے ہوں، اس کی کیفیت بتا رہی ہو کہ یہ شرمندگی میں مبتلا ہے. اس شخص کو آپ فوراً دوڑ کر اپنے سینے سے لگا لیں گے. رب کی رحمت بھی ایسے ہی ہمیں ڈھانپتی اور رب کی رحمت ایسے ہی ہمیں ڈھانپتی ہے اور ایسے ہی ہم پر سایہ فگن ہوتی کہ جب انسان شرمندہ ہو کر اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے جب اپنی شرمندگی کا اظہار کر کے رب سے توبہ کا سوال کرتا ہے، رب ضرور اس کی بخشش و مغفرت فرماتا، رب ضرور اس کی بخشش فرماتا، اور پھر ایسوں ہی کی دعائیں قبول ہوتی. ایسے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں جو اگر کوئی دعویٰ کر دیں، اگر کوئی دعویٰ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دعوے کو، ان کی اس قسم کو ضرور پورا فرماتا. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر گناہ گار بھی ہوں تو رب کی بارگاہ میں احساس ندامت لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سماعت کیا کہ آپ کا خود کا عمل یہ تھا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ اور دوسری روایت کے مطابق ایک دن میں 100 مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ فرماتے تھے، جبکہ گناہوں سے پاک ہیں. ایک شخص کو خانہ کعبہ میں دیکھا گیا، غلاف کعبہ پکڑ کر بڑا زار و قطار رو رہا ہے، چہرہ اپنا اس نے چھپایا ہوا، چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا، غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا اور دعائیں کر رہا ہے، پروردگار میری بخشش فرما دے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، تو میری بخشش فرما دے. راوی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا زار و قطار رونے والا کون، کہ طواف کرنے والوں نے سب نے اپنے لیے دعائیں چھوڑ کر اس کے لیے دعائیں شروع کر دی کہ اللہ یہ بڑا شرمندہ ہے، تو اس کی بخشش فرما. فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں آخر اس شخص کو دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں اس قدر رو رو کر گناہوں پر شرمندہ ہے اور توبہ کر رہا. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جا کر اس کو دلاسا دوں، اسے تسلی دوں کہ رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم. کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا، وہ سجدے میں تھا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی کہ اے بندہ خدا اتنا نہ رو، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، رب بڑا کریم ہے، وہ ضرور تم پر کرم کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اس قدر رونے کی کیا وجہ؟ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، وہ وہاں سے اٹھ کر آگے چلنے لگا. کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ چہرہ دیکھوں، میں نے آگے پلٹ کر جب چہرہ دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی. وہ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تھے. وہ شخص کوئی اور نہیں کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر اپنے گناہوں پر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا. وہ کوئی اور نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تھے. آج ہم 11ویں 12ویں منانے والے اور شیخ عبد القادر علیہ رحمہ کے تذکرے کرنے والے توبہ کے معاملے میں کہاں ان کی سیرت پر عمل کرتے کہ جس کا عالم یہ ہو، جس مرشد کا عالم یہ ہو کہ وہ اپنے تمام مریدوں کی بخشش کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے. وہ اپنے مریدوں کی توبہ کی گارنٹی لے. خود اس کا عالم یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر اپنے لیے توبہ کی دعائیں کر رہا، اپنی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر رہا. یہ صرف ہمارے سکھانے کے لیے اور ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ اتنی
بڑی بابرکت ہستیاں کہ جنہیں رب کائنات کی جانب سے اعلیٰ درجات و اعلیٰ مقام نصیب ہوئے، جو ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کریں کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر، جب ان کا عالم یہ ہے کہ وہ گناہگار نہ ہونے کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا تو ہر لمحہ گناہوں میں آلودہ، ہمارا تو مکمل نامہ اعمال گناہوں کی سیاہی سے آلودہ۔ پھر ہم میں کب وہ احساس پیدا ہو، کب وہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں وہ ندامت کا احساس پیدا ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں پر رب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں، ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کریں۔ آج اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، اگر ہم اپنے گناہوں پر جری ہوتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جو گناہوں پر جری ہوتا، یعنی بار بار گناہ کرتا، رب کائنات ایسے شخص کا ایمان سلب فرما لیتا۔ یہ یاد رکھیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو زنا کرے عین زنا کے وقت میں اس کا ایمان اس سے دور ہٹا دیا جاتا، اور اگر وہ اس حالت میں مرا تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ کوئی بھی شخص گناہ کبیرہ کرتے وقت اس کا ایمان اس سے سلب ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ گناہ سے فارغ ہو جائے تو ایمان اس میں لوٹتا، اور اگر اسی گناہ کی حالت میں کوئی مرا تو پھر وہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، جانتے بوجھتے توبہ نہیں کرتے، جانتے بوجھتے اس توبہ کو اگنور کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اسے کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا خاتمہ پھر ایمان پر نہ ہونے کا امکان ہوتا۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آج وقت ہے کہ زندگی باقی ہے، آج وقت ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں، آج وقت ہے کہ رب نے منہ میں زبان بھی عطا کی اور ہاتھوں میں قوت بھی عطا کی کہ ان ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنی زبان سے رب سے توبہ کی بھیک مانگیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے اس سے معافی طلب کریں۔ کل کو خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب جسم کی قوت سلب ہو جائے، جب جسم کی طاقتیں ہم سے چھین لی جائیں، قوت گویائی ہم سے چھین لی جائے، لوگ ہمیں میت اور مردہ کہہ کر پکاریں، تو پھر وہ وقت نہیں ہوگا توبہ کرنے کا۔ اس لیے آج اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھیں، اپنی ان چلتی ہوئی سانسوں کو غنیمت سمجھیں، اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے اس خون کو غنیمت سمجھیں کہ اس کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی موقع دیا کہ کسی بھی لمحے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے توبہ کی دعائیں کریں۔ یقین جانیں کہ زندگی ایسی بے وفا ہے اور موت ایسی اچانک آنے والی ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہم اگر مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے یقینی طور پر جمعے سے فارغ ہو کر گھر بھی پہنچنا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس نے لقمہ منہ میں رکھا ہے تو یہ لقمہ اسے نگلنا بھی نصیب ہوگا، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس نے سفر میں وہ اگر چل رہا ہے تو جو قدم اس نے رکھنے کے لیے اٹھایا ہے یہ رکھنا بھی اسے نصیب ہوگا، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ شداد کے حال کو دیکھیں کہ جس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور رب کی جنت کے مقابلے میں ایک بڑی جنت بنائی، ایک بڑی جنت تیار کی، اس کا انجام کیا ہوا کہ جب جنت تیار ہو گئی اس کے خدام نے کہا کہ جنت تیار ہے، وہ جنت کو دیکھنے کے لیے آیا، اس نے ایک قدم جنت کے اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے اندر رکھا، دوسرا قدم باہر تھا، ملک الموت کو حکم ہوا، وہیں اس کی روح قبض کر لی گئی، وہیں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ آج ہم زندہ ہیں، یہ ہمارے لیے موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مکمل اور کامل توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔